الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ ولما اور جب، فصلت جدا ہوا، العیر قافلہ، قال کہا، ابوہم ان کے باپ نے، انی بے شک میں، لأجد یقیناً میں پا رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، ریح یوسف یوسف کی خوشبو، لولا اگر یہ نہ ہو، ان کے تفندون تم مجھے بہکا ہوا کہو۔ اور جب قافلہ جدا ہوا، ان کے باپ نے کہا، بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے۔ جی، فصلت حد فاصل، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا۔ تو جب جدا ہوا، العیر قافلہ، العیر قافلے کو کہتے ہیں۔ جی، ریح یوسف، ریح کا مطلب خوشبو ہوتا ہے، جیسا کہ کئی احادیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ جی، تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بارے یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم ہی ان کے پاس ہوتا ہے، ان کا اپنا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا، ہم انہیں عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، یہی وہ قمیض تھی، اسی راستے سے آئی تھی، چند میل دور کنویں میں پڑے ہوئے، لخت جگر کا علم نہ ہو سکا، نہ اس کی خوشبو آئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو قافلے کے نکلتے ہی یوسف علیہ السلام کو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے اور مزید ایسے کئی دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ ہاں، جتنی بات اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دی وحی کے ذریعے، وہ اس چیز کو جانتے ہوتے ہیں۔ جی، تو یوسف علیہ السلام کے بارے ان کے والد جناب یعقوب علیہ السلام یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ تو انہوں نے کیا کہا آگے سے، یہی بات کہی انہوں نے۔ دیکھیں، قالو انہوں نے کہا، تاللہ کی قسم، انکا بے شک تو، لفی ضلالکا یقیناً اپنی بھول میں، اپنی گمراہی میں، القدیم پرانی۔ جی، تاللہ آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کتنی مرتبہ کہ یہ واللہ باللہ تاللہ یہ سارے قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لفی ضلالک، فی سے پہلے جو لام ہے یہ بھی آپ نے جان لیا ہے کہ یہ لام تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، یقیناً۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے۔ جی، جناب یعقوب علیہ السلام کا یہ جواب کنہوں نے دیا ہے؟ بیٹے تو ادھر تھے، تو یہ جواب ان کے پوتوں نے دیا ہے۔ دیکھیں، پوتے بھی جو ہے اپنے باپوں جیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں اپنے دادا کے ساتھ۔ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اور ان کی بات جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی، بات سچ تھی۔ پھر کیا ہوا، فلما پس جب، ان کے، جاء آیا، البشیر خوشخبری لانے والا، القاہ اس نے ڈال دیا اسے، علی وجہہ اس کے چہرے پر، فرتدا تو وہ پھر سے ہو گیا، بصیرا دیکھنے والا، قالا اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا، اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو وہ پھر سے بینا ہو گیا، کہنے لگا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ تعالی کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جی، فلما
ان جاء البشیر، تو جیسے خوشخبری دینے والا آیا، اس نے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص آپ کے چہرے پر رکھی، تو آپ علیہ السلام جناب یعقوب دوبارہ سے بینے ہو گئے، دیکھنے والے ہو گئے، آنکھوں والے ہو گئے، اور ساتھ ہی کہنے لگے کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اس علم کا مالک ہوں، وہ علم جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میری ضرور ملاقات کروا دے گا، کیونکہ اس کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ جی، جب ان کے لیے بیٹے اور پوتے سب کے لیے بات واضح ہو گئی تو انہوں نے صاف لفظوں میں اپنے جو گناہ ہیں، اپنی جو غلطیاں ہیں، اس کی بخشش جو ہے وہ طلب کی۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر، بخشش طلب کریں، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا، بے شک ہم، کننا، ہم ہی تھے، خاطئین، خطا کار۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ جی، یہاں دیکھیں کہ بیٹے اور پوتے سارے ہی جناب یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے جو ہمارے گناہ ہیں ان کی بخشش طلب کریں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ کبھی بھی اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا، پوتوں کا برا نہیں سوچتا۔ غلطی واضح ہو جانے کے بعد بھی باپ، دادا اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، پوتے کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ یعقوب علیہ السلام تو ہمیں معاف کر ہی دیں گے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی مغفرت وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بخشا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا، لہذا آپ فوری طور پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر دیں۔ جی، جناب یعقوب علیہ السلام نے پھر آگے درخواست کر بھی دی۔ قال، کہا انہوں نے، سوف، عن قریب، استغفر، میں بخشش مانگوں گا، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہ، بے شک وہ، ہوا، وہی، الغفور، بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا میں عن قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جی، ذنوب جو ہے یہ ذنبن کی جمع ہے۔ ذنبن گناہ کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا آپ نے فرق یاد رکھنا ہے۔ ذنبن گناہ کو کہتے ہیں اور ذنبن یہ بیڑیا اور اس کی دم کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا فرق ہو جائے گا۔ ذنبن گناہ کو کہتے ہیں، ذنبن بیڑیے کی دم کو کہتے ہیں، لہذا یہ فرق یاد رکھنا ہے۔ یہاں ذنبن اس کی جمع ذنوب ہے، تو مراد اس سے کیا ہے، گناہ۔ یہاں مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں تابعین سے، اور بعض نے صحابہ کرام سے بھی، اور کچھ روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں، لیکن یہ سارے اقوال اور سارے جو فرمودات ہیں یہ روایات پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی، کہ جن میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے رات کا وعدہ کیا تھا کہ رات کو آپ کے لیے استغفار کروں گا، یا صبح استغفار کروں گا، یا یوسف سے مشورہ کر کے استغفار، ایسی ساری باتیں جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ چونکہ ایک نبی ہے، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو انہوں نے ضرور کیے ہوں گے۔ کب کیا اس کا چونکہ ذکر نہیں ہے، لہذا ہمیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جرم تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا نا، تو استغفار کی درخواست اپنے باپ سے کر رہے ہیں۔ اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ممکن ہے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بھی بعد میں استغفار کے لیے کہہ لیا ہو، یا ان سے بھی معذرت کر لی ہو، اور ویسے بھی بھائی کا بھائی پر جو ظلم ہے، ان دونوں کا آپس میں ظلم، دونوں طرف سے صدمہ جو ہے وہ والد کو ہی پہنچتا ہے، یعنی پریشان والد ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام پریشان تھے، لیکن والد جناب یعقوب علیہ السلام کی پریشانی کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کہ جو اس صدمے کی وجہ سے اپنی بینائی بھی کھو بیٹھے تھے۔ اس لیے والد سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اور پھر والد نے یقیناً ان کے لیے استغفار ضرور کیا ہوگا۔ جی، فلما دخلوا علی یوسف، فلما، پس جب،
داخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف یوسف پر آوا تو اس نے جگہ دی الیہ اپنے پاس ابویہ اپنے ماں باپ کو وقالا اور کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ مصر مصر میں انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا آمینین امن سے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ امن والے انشاء اللہ۔ جی اس آیت کے اگر آپ واضح الفاظ دیکھیں نا تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام سارے اہل خانہ سمیت روانہ ہو کر مصر پہنچے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اس آیت سے دیکھیں تو جناب یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے والدین اور اہل خانہ سارے بہن بھائی ان کا پرجوش استقبال کیا باہر جا کر، اور پھر جو ہے والدین سے درخواست کی کہ اب آپ تشریف لائیں اور مصر شہر میں داخل ہو جائیں، یہاں آپ بالکل امن و امان کے ساتھ رہیں گے، قحط سالی وہ نہیں ہے، قحط نہیں ہوگا، غربت نہیں ہوگا، دشمن نہیں ہے، گویا کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، پورے امن کے ساتھ آپ جو ہے مصر میں داخل ہو جائیں۔ جی یہ جو آباوئی ہی آپ نے پڑھے، ابن باپ کو کہتے ہیں اور آباوین یہ ماں باپ دونوں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کے استعمال میں کسی بھی لغت والے کو اختلاف نہیں ہے، لیکن مفسرین جو ہے کئی ایسے مفسرین ہیں کہ وہ حقیقی جو قرآن کی آیت ہے صحیح بات ہے اس کو بھی اسرائیلی روایات کی آڑ میں ان کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ افسوسناک بات ہے۔ تفسیر پر بڑوں نے کام کیا ہے لیکن بہت زیادہ اس میں دقت کی ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے۔ اب دیکھیں واضح الفاظ ہیں کہ اپنے والدین کو کہا تھا، تو پھر مفسرین کو یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کئیوں نے لکھا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام خود تشریف لائے اور ان کی جو بیوی تھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کی والدہ نہیں تھی بلکہ ان کی خالہ تھی۔ اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کا استقبال کر رہے ہیں، والدین کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مصر میں داخل ہو جائیں۔ والدین میں خالہ تو نہیں آتی، اگرچہ الگ سے روایت ہیں کہ خالہ کا مقام و مرتبہ ماں جیسا ہے لیکن وہ ماں تو نہیں ہے۔ تو یہ بہت زیادہ عجیب چیز ہے مفسرین کے ہاں جو پائی جاتی ہے۔ اسی طرح وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزر، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، قرآن نے بھی بتایا ہے آزر ہے نام اس کا، لیکن اکثر مفسرین وہاں بھی آ کر تعویل کر دیتے تھے کہ نہیں وہ اس کے والد نہیں بلکہ چچا تھے، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ باپ کا نام آزر تھا تو وہ باپ کا نام ہی آزر ہے، چچا ہم کہاں سے لے آئیں؟ تو یہ صرف مفسرین نے وہ اسرائیلی روایات پڑھی ہیں، اسرائیلی روایات میں پتہ چلتا ہے جی ان کے وہ چچا کا نام آزر تھا، لہذا قرآن مجید کی جو واضح آیت ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے مفسرین کا انداز۔ تو یہاں ہم کیا مراد لیں گے؟ جو قرآن میں آ گیا بس اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے والد جناب یعقوب تشریف لائے اور ساتھ یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی تھیں۔ جی جب ان کے والدین تشریف لے آئے مصر میں تو آگے پھر کیا ہوا الفاظ دیکھیں، ورفع اور اونچا کیا ابویہ اپنے ماں باپ کو علی العرش تخت پر، وخروا اور وہ گر پڑے لہو اس کے لیے سجدہ سجدے کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے، وقالا اور یوسف نے کہا یا ابت اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا، ھذا یہ تأویل تعبیر ہے، رؤیایا میرے خواب کی، من قبل اس سے پہلے جو میں نے دیکھا تھا، قد تحقیق جعلہا اس نے بنا دیا اسے، بلکہ جعلہا اسے بنا دیا ربی میرے رب نے حقا سچا، وقد اور تحقیق احسنا اس نے احسان کیا بھی میرے ساتھ، اذ جب اخرجنی اس نے مجھے نکالا من السجن قید خانے سے، وجاء اور لایا بکم تمہیں من البدوی صحرا سے، من بعدی اس کے بعد، ان کے نازغ اختلاف ڈال دیا، الشیطان شیطان نے، بینی میرے درمیان، وبین اخوتی اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان بے شک ربی میرا رب لطیف بہت باریک تدبیر کرنے والا ہے،
لما اس چیز کی جو یشاء وہ چاہتا ہے، انہو بے شک وہ ہوا وہی العلیم خوب جاننے والا، الحکیم نہایت حکمت والا ہے۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے۔ اس نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، جی مصر پہنچ کر جب مجلس جو ہے وہ قائم ہوئی، آراستہ ہوئی، تو جناب یوسف علیہ السلام نے باعزت طریقے کے ساتھ اپنے والدین کا استقبال کرتے ہوئے انہیں اوپر والا جو تخت تھا اس پر بٹھانے کا حکم دیا، اور باقی افراد جو تھے وہ نیچے کرسیوں پر یا قالینوں پر براجمان ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام مجلس میں جب تشریف لائے تو ساری مجلس نے، جن میں ان کے والدین بھی شامل تھے، تعظیم کے لیے انہیں سجدہ کیا۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ بعض حضرات ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ سب لوگ جھک گئے تعظیم کے لیے، تو یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ خرو کا مطلب ہے گر پڑنا، تو مراد اس سے حقیقی سجدہ ہے، یعنی گر کر نیچے ہو کر سجدہ کیا گیا انہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ پہلی امتوں میں یہ سجدہ تعظیم جائز ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی عبادت کی غرض کے ساتھ سجدہ کرنا وہ تو شروع سے ہی منع ہے، لیکن یہ سجدہ تعظیم کے لیے ہوتا تھا، پرانی امتوں میں یہ جائز تھا۔ اسی طرح جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو فرشتوں کا وہ سجدہ کرنا تعظیم والا سجدہ تھا۔ اسی طرح یوسف کے بھائیوں نے، ان کے والدین نے یہ جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو یہ بھی سجدہ تعظیم ہے۔ یہ رواج جناب عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جاری رہا۔ ہماری امت میں شرک کے ذرائع کے سد باب کے لیے تعظیمی سجدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے، اور اسی طرح قیام کرنا یا اور چیزیں وہ بھی ساری کی ساری منع کر دی گئی۔ ہاں کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر استقبال کرنا یہ مسنون ہے، یہ اس رسم میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک روایت بھی چلیں دیکھ لیں، ابن ماجہ حدیث نمبر 1853 پہ یہ موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن اوفا بیان فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب شام سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا معاذ، معاذ یہ کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں اتیت الشام فوافقتهم یسجدون لاساقفتہم، میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، تم ایسا نہ کرو، فإنی لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، اگر میں کسی کو حکم دیتا نا سجدے کا تو میں صرف بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لہذا یہ بھی حرام ہے، بیوی بھی اپنے شوہر کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ گویا ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر سجدہ تعظیمی وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن پہلے چونکہ یہ جائز تھا اس لیے ہوا کرتا تھا۔ جی آگے ہے وقالت یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، تو یہ یوسف علیہ السلام اپنے والد صاحب کو یاد کروا رہے ہیں کہ یہ میرا دیکھا ہوا وہی خواب ہے، اور اس کی تعبیر آج جو ہے ہو رہی ہے، وہی خواب جو پیچھے آپ نے دیکھا ہے کہ سورج چاند بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور باقی ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ وہی مراد ہے۔ یہ تفسیر نگار جو ہے انہوں نے کئیوں نے 40 سال لکھا ہے، کچھ نے 80 سال کا ذکر کیا ہے اور کچھ نے 18 سال، اسی طرح ابن عاشور نے
التحریر والتنویر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر 22 سال لکھا ہے، اور اسی طرح کچھ نے اس میں یعنی کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ درست بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب اس نے بتائی ہی نہیں تو ہمیں اس تعین کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ کتنے سال بعد جو ہے اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ جی وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، تو اس لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواب اور اس کی تعبیر کے درمیانی جو وقفہ ہے وہ کئی سال کا ہے۔ تعین تو ہم نہیں کر سکتے کہ 40 سال ہے، 23 ہے یا 80 سال ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ زیادہ عرصہ تھا۔ کنویں میں پھینک کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا احسان وحی کے ذریعے حوصلہ دلانا تھا، پھر کنویں سے نکالنا، پھر باعزت جگہ دینا، علم و حکمت عطا کرنا۔ اس کے علاوہ اور کافی احسانات تھے جناب یوسف علیہ السلام پر۔ جی آگے ہے وجاء بکم من البدوی، بدو بادیہ نشینی، یہ شہر کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے۔ بدون بدا یبدو، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو بادیہ نشینوں کے گھر چونکہ ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں، ہر ایک گھر کو دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس کو بادیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ بادیہ اس سے مراد کیا ہے؟ گاؤں دیہات وغیرہ لوگ۔ تو گویا اس کو بھی وہ اپنے آپ پر احسان کہہ رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام، کیونکہ یہ جو شہری لوگ ہوتے ہیں نا، اکثریت ان میں سے وہ سلیقہ شعار میل جول کی وجہ سے نرم طبیعت ہوتی ہے، اور اسی طرح علم حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جامع ترمذی حدیث نمبر 2256 میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں من سکن البادیہ جفا، جو گاؤں میں رہائش رکھے وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی شہروں اور بستیوں میں ہی بھیجے گئے تھے، دیہات وغیرہ میں کوئی نبی نہیں آئے۔ بلکہ کچھ قرآن مجید کی آیات سے تو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو بستیوں کے مرکزی شہر تھے وہاں انہیں مبعوث کیا تھا۔ ویسے بھی دوسری روایت میں بھی آتا ہے نا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا یہ بہت زیادہ ناشکری اور ان کے اندر نفاق اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، لہذا جو شہری لوگ ہیں وہ زیادہ سلیقے والے ہوتے ہیں۔ یہ عمومی بات کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے یہ جو آیت بھی آپ نے پڑھی ہے وجاء بکم من البدوی، اس کا بھی تقاضا ہے۔ جی آگے ہے لطیفن، تو لطیفن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ باریک بینی والا، یعنی بڑی باریک چیز کی بھی خبر رکھنے والا۔ اس آیت کریمہ میں جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا ہے، اور اگلی آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، ربی اے میرے رب، قد بلا شبہ، آتیتنی تو نے مجھے دیا، من الملکی بادشاہی کا ایک حصہ، وعلمتنی اور تو نے مجھے سکھایا، من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر سے، باتوں کی تعبیر سے، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، انت تو ہی، ولی میرا کارساز ہے، ولی ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں بھی، توفنی تو مجھے فوت کر، مسلمن مسلمانی کی حالت میں، والحقنی اور مجھے ملا دے، بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو اس آیت کریمہ میں جناب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کے ساتھ اسے مخاطب کر کے اور مزید نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ خصوصی طور پہ مسلمان
ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اس وقت اٹھانا. تو یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6493، اس میں یہ آپ کو روایت مل جائے گی. آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتموں ہی پر ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ اہم اور سبق آموز جو ہے، یہ اس کو نصیحت کہہ لیں کہ اس کی مثال سے بات کو آپ سمجھیں. کبھی کوئی کھیل ہو رہی ہو، میچ ہو رہا ہو، سارے لوگ دیکھتے ہیں اسے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے کسی ادارے میں، تو سارے گھر والے یا سارے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، سب کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ آج اس کو سبق آیا کہ نہیں، آج آیا کہ نہیں، کل یہ کیا سنائے گا. یہ ٹینشن صرف والدین کو ہوتی ہوگی. بس سارے افراد کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بالآخر سال کے آخر میں اس کا رزلٹ بولا جائے گا تو اس وقت اس کے جو پوزیشن ہے باقی طلباء کے اعتبار سے وہ کیا ہوگی. اسی طرح کھیلنے والے بھی لاسٹ دیکھتے ہیں، آخری دیکھتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں کہ بھئی نتیجہ کیا نکلا، آخر جیت کس کے مقدر میں ہوئی، کون جیتا کون ہارا. سارے نتیجہ ہی دیکھتے ہیں اور اس نتیجے کی بنیاد پر ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں. یعنی سارا سال بچہ اچھا پڑھتا رہے، لیکن بالآخر امتحان جب سالانہ ہوا اس میں وہ فیل ہو گیا، تو اس امتحان کو ہی اصل سمجھا جائے گا. یہ نہیں تصور کیا جائے کہ ٹھیک چلیں بچہ سارا سال تو اچھا ہی پڑھتا رہے، نہیں، بلکہ آخر والا جو دن ہے، جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے، اسی پر فیصلہ ہوگا کہ اب یہ بچہ اگلی کلاس میں جائے گا یا پھر اسی کلاس میں ہی پڑھے گا. اسی طرح یاد رکھیے زندگی بھی ایسی ہے. انسان گزارتا ہے، بڑے اچھے کام کرتا ہے، بہت زیادہ نیک ہے، نمازی ہے، سارا کچھ کر رہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ اس کا اختتام کسی گناہ کے اوپر ہو جائے. گناہ ایسا کر رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ہی ناپسندیدہ ہو، اسی گناہ کے اندر وہ مصروف ہو، اس کیفیت میں موت آ جائے، تو یہ بہت زیادہ نامناسب چیز ہے. اس لیے اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا اکثر یہ کرتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. تو یہی جناب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ تیرے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں، والدین تک مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی کیا دعا کر دی کہ اللہ تعالی مجھے آخر تک ایسا ہی رکھنا، یعنی اسی حالت میں مجھے اپنے پاس بلانا. جی توفنی مسلمن، یہاں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی ہے، جبکہ موت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا یہ مطلب لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی امر یا نہیں کے ساتھ کوئی قید، مثلا حال یا صفت وغیرہ ہو تو وہ قید مقصود ہوتی ہے. جیسا کہ اگر کوئی کہے نا کہ لا تشرب قائما، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مت پیو، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کھڑے ہونے کی حالت میں مت پیو. اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کل بیمینک وکل مما یلیک، تو اس میں یہ نہیں کہ کھانا کھاؤ، بلکہ یہ ہے کہ کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے اور ادھر ادھر سے نہیں، بلکہ اپنے سامنے سے کھاؤ. اب سمجھیے توفنی مسلمن کا مطلب اصل کیا ہوا کہ مجھے جب بھی فوت کرے تو مسلمان ہونے کی حالت میں فوت کرنا. اسی طرح وہ جو سورہ کوثر ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز اور قربانی کا حکم نہیں، بلکہ بہت سی آیات میں اس کا حکم موجود ہے. یہاں سے مراد کیا ہے کہ نماز پڑھو تو صرف اپنے رب کے لیے، اور اسی طرح قربانی کرو تو بھی اپنے رب کے لیے. مراد کیا ہے؟ کسی اور دوسرے کو اندر شریک نہیں کرنا. تو جب یہ ہم اصل معنی مراد لیں گے تو پھر اعتراض باقی نہیں رہے گا. ویسے بھی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ درست نہیں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5671، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے ہرگز نہ کرے. اسے اگر ضرور ہی یہ تمنا کرنی ہے تو یہ دعا پڑھے اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے. وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب وفات میرے لیے بہتر ہو تو اس وقت مجھے فوت کر لینا. یہ کہہ لینا چاہیے. جی اس آیت پر
جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوا. اور یہ یاد رکھیے یہ واحد ایسا قصہ ہے جو قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر بیان کر دیا گیا ہے، مگر وہاں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں ہر وہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے جس کی اس موقع پر ہدایت کے مقصد کے لیے ضرورت نہیں تھی. آگے جو ہے اگلی آیات میں اس قصے سے حاصل ہونے والے چند اسباق اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں. جی کیا فرمایا؟ ذالک یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں سے ہے، نوحیہ ہم وحی کر رہے ہیں اسے، الیک آپ کی طرف، وما اور نہیں، کنتا آپ تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، اجمعوا انہوں نے اتفاق کر لیا، امرہم اپنے معاملے پر، وہم اور وہ، یمکرون خفیہ تدبیر کر رہے تھے. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب انہوں نے اپنے کام کا پختہ ارادہ کر لیا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے. جی مراد کیا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، صحیح تفصیلات کے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اتنے ہزار سال پہلے کی خبریں آپ کو معلوم نہیں تھی بلکہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہاں سے اصلاً کفار مکہ کو متنبع کرنا مقصود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ اگر سچے پیغمبر نہ ہوتے تو ہزاروں سال پہلے کے واقعات وہ کیسے معلوم کر سکتے تھے اور تمہیں کیسے بتا سکتے تھے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ. تو یہاں سے بات مزید واضح ہوگی کہ آپ اس وقت ان کے ہاں تھے ہی نہیں کہ آپ کو علم ہوتا. تو یہ جو ہے نا وما کنتا اور آپ نہیں تھے، تو یہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر اس کا ذکر ہوا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 44 ہے، سورہ ہود آیت نمبر 49، سورہ یوسف آیت نمبر 102، سورہ قصص آیت نمبر 44، 45، 46 اور اسی طرح 86، سورہ عنکبوت آیت نمبر 48، سورہ شورى آیت نمبر 52. تو ان تمام آیات میں اس بات کا ذکر ہوا ہے وما کنتا کا. تو اس کا مطلب یہی، اور یہ وما کنتا والا لفظ علم غیب کی نفی کے لیے بڑا شاندار لفظ ہے کہ آپ اس وقت تھے ہی نہیں، نہ ان کے پاس تھے آپ کو ان واقعات کا علم ہوتا. تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بات پر ہی ایمان رکھنا چاہیے. آگے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. وما اور نہیں ہے، اکثر الناس اکثر لوگ، ولو جبکہ، اگرچہ، حرصت آپ حرص کریں، بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے، اور اکثر لوگ خاتو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. جی سورہ یوسف کے نزول کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی واضح دلیل تھی، جب آپ نے دیکھا کہ میری خواہش کے مطابق اور توقع جو تھی کہ یہ لوگ سن کر ایمان لے آئیں گے، تو وہ توقع اور خواہش پوری نہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غمزدہ ہوئے. اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی ہے کہ یہ اکثر لوگ شیطان کے غلبے اور اپنی نفسانی خواہشات، حرص، حسد وغیرہ کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے. تو یہ فیصلہ آپ اللہ پر چھوڑیں، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وما تسألہم علیہ من اجر. وما اور نہیں، تسألہم آپ ان سے مانگتے، سوال کرتے، علیہ اس پر، من اجر کوئی اجر، کوئی مزدوری، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت، للعالمین تمام جہانوں کے لیے. حالانکہ تو ان سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس تبلیغ پر ان سے اجرت مانگتے ہیں تو آپ بوجھ بن رہے ہیں، لہذا یہ بات نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ مانے تو یہ لوگ دین کا کچھ بگاڑ لیں گے. نہیں، فرمایا یہ قرآن اور اسلام صرف